بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہودی عالم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانا۔ حضرت زید بن ثنا رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے یہودی عالموں میں سے تھے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو علامات پڑھی تھیں وہ سب میں نے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیں۔ صرف دو فضیلتیں ایسی تھیں جن کا آزمانا باقی رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور دوسرے کی شدت، جہالت و ایذا آپ کے حکم کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ ان دونوں کی آزمائش کے لیے میں کسی موقع کا منتظر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلف سے پیش آتا تھا۔ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے نکلے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب تھے۔ ایک سوار جو بظاہر کوئی عربی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلے کے لوگ ایمان لائے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں رزق بکثرت ملے گا۔ اب ان کے ہاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط کی سی کیفیت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ طمع کے سبب اسلام سے برگزیدہ نہ ہو جائیں، کیونکہ طمع ہی کے لیے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک ہو تو کچھ ان کی دستگیری فرمائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال آیا تھا وہ تو سارے کا سارا تقسیم ہو چکا ہے، اب اس میں سے کچھ نہیں رہا۔ یہ دیکھ کر میں آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس مشکال سونا اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ اس کے بدلے مجھے اتنی کھجوریں فلاں دن ادا کر دی جائیں۔ اس طرح میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوروں کی مقدار متعین ایک معیار معقول پر خرید کی، اور اسی قیمت اس مشکال سونا اپنے ہاتھ سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسی مشکال سونا اس بدو کے حوالے کر دیا اور کہا، جلدی جاؤ اس قبیلے کے لوگوں میں اسے تقسیم کر دو۔ میعاد ختم ہونے میں 3 دن باقی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے جنازے کے ساتھ نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے فارغ ہوئے اور بیٹھنے کے لیے ایک دیوار کے قریب پہنچے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض اور چادر کے دامن پکڑ لیے اور تند نگاہ سے آپ کی طرف دیکھ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو میرا حق ادا نہیں کرتا؟ اے عبد المطلب کے خاندان والو، قسم بخدا تم ادائے حق سے گریز کرنے کے لیے ہیلے حوالے کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیز نگاہ سے میری طرف دیکھ کر کہا، او دشمن خدا، کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے جو میں سن رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر مجھے مسلمان اور تیری قوم کے درمیان صلح کے ختم ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آرام و تحمل سے اور تبسم فرماتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں لازم تھا کہ اسے جھڑکنے کے بجائے محبت سے سمجھاتے، وہ نرمی سے تقاضا کرے اور مجھے حسن ادائیگی کے لیے کہتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید، ابھی وعدے میں 3 دن باقی ہیں، لیکن خیر، میں تمہارا قرض ابھی ادا کیے دیتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے لے جاؤ اور اس کا حق ادا کر دو،
اور اسے جو تم نے دھمکایا ہے اس کے عوض 20 سا کھجوریں اور دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے گئے اور میرا حق ادا کرنے کے علاوہ 20 سا کھجوریں اور دیں۔ میں نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، میں زید بن ثنا ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر چونک کر کہا، کیا وہی زید بن جو یہودیوں کا عالم ہے؟ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ میں نے جواب دیا، اے عمر، جس وقت میں نے روح محمد کو دیکھا، وہ تمام علامات جو میں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات میں پڑھی ہیں اور موجود پائیں، ان میں صرف 2 علامات باقی تھیں جو میں نے اب آزما لی ہیں۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کو اپنا پروردگار، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔